لوگ آج جس طرح سے باہر کھا رہے ہیں، جو ملے وہ سب کھا رہے ہیں، ان کو نان ویج چاہیے تو یہ دیکھنا بھی نہیں ہے کہ حلال ہے کہ حرام ہے، بس زبان کو اس کی لذت چاہیے۔ آج تو اتنا کامن ہو گیا، میں نے اس سے قبل شاید آپ کے درمیان ہی بیان کیا یا تفسیر میں عرض کیا تھا کہ رزق کی کتنی زیادہ اہمیت اسلام میں دی گئی ہے، کہ تمہیں اللہ نے پاک چیزوں پر رکھا ہے، اس لیے کہ رزق جب خراب جسم کے اندر جاتا ہے تو صرف تمہارے اعمال خراب نہیں ہوتے، تمہاری نسل بھی خراب ہوتی ہے۔ صرف تمہارے اعمال تک نہیں رہتا، تمہاری نسل تک بھی جاتا ہے۔ تو یہ آج جو دور ہے، پوری دنیا تم کو حرام پروسنے کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ ارے خنزیر کا گوشت تک پروس دیا جاتا ہے، اور لوگ اب وہ تحقیق والے لوگ نہیں رہ گئے، جو مل گیا وہ کھا لیے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہم اپنی نان ویج چیزیں، گوشت وغیرہ کی چیزیں کہیں بھی چلتے پھرتے نہیں لے لیتے تھے، متعین جگہ سے جہاں سے ہمیں یقین ہو کہ اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا ہو تو وہ ہم کھا لیتے۔ لیکن آج اس کا اہتمام لوگوں نے بند کر رکھا ہے، اور اب ہمارے ہاں تو حلال سرٹیفکیٹ پر تو ویسی بھی پابندی لگا دی جا رہی ہے، اور جو لوگ دیتے تھے ان کا بھی کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ یہ حلال کس طرح سے کہا جا رہا ہے۔ میں نے سنا گھر بیٹھے لوگ اب نئی نئی کمپنیوں سے آرڈر کر دیتے ہیں۔ یاد رکھنا ان کے حلال ہونے کا کوئی یقین نہیں ہے۔ گھر بیٹھے لوگ آسانی کے لیے 5 منٹ میں 10 منٹ میں ڈیلیوری بوائے آئے گا اور دے کر کے چلا جائے گا۔ مارکیٹ میں ملنے والی فروزن چیزیں جو ریڈی میڈ ہوتی ہیں اٹھا کر کے لائے اور اس کو فرائی کیا اور کھلایا، خود بھی کھایا اور بچوں کو بھی کھلایا، جبکہ وہ حرام اگر ہو تو میرے عزیزو آپ نے پورے گھر کو تباہ و برباد کیا، اپنی اولاد کو حرام کھلایا۔ آپ کمانے میں تو بہت حرام حلال دیکھ کر کے کما رہے تھے کہ کسی کو جھوٹ بول کر نہیں کماؤں، دھوکہ دے کر نہ کماؤں، کوئی حرام روزی گھر پہ آنے نہ دوں۔ تمہارے پاس حلال پیسے تھے لیکن حلال پیسوں سے خریدا حرام روزی، تو یہ کہاں آ کر کے گر گئے؟ یہ سب کی سب چیزیں ہیں، یہ زبان کی لذتیں ہیں جو بندے کو یہ سب کرا دیتی ہیں۔ کھانے کی ایسی لت پڑی ہوئی ہے، نوجوان ڈھونڈتے رہے کہیں نہ کہیں یہ پیزے برگر مل جائیں، اور جہاں ملا کھا لیا، کیونکہ اس کی لذت اس کو زبان کو ملی ہوئی ہے، اس سے کم میں نہیں ہو سکتا۔ ویسٹرن کنٹریز میں عرب لوگوں کو تو یہ فاسٹ فوڈ کمپنیوں نے ایسا عادی بنا دیا کہ ان کے ہاں گھروں میں کھانے بننے کا رواج ہی ختم ہو چکا ہے۔ نہیں، ان کے لیے تو ایک تعجب کی بات ہو گئی ہے کہ گھر میں کوئی عورت کھانا بناتی ہے، وہاں تو سب کچھ باہر کے دنیا پر ڈیپینڈ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کمپنیاں ہیلتھ کے سلسلے میں تو دیکھتی ہیں، حکومتیں ہیلتھ کے بارے میں تو دیکھتی ہیں، لیکن حلال ہے کہ حرام ہے اس پر کوئی سیریسنس نہیں ہے۔ میرے عزیزو، چند سال پہلے ہمارے اسی شہر کی بات بتا رہا ہوں، ایک پیزے کی مشہور دکان میں ایک صاحب نے خریدا اور کھایا بھی اور دوسروں کو کھلایا بھی۔ بعد میں پتا چلا کہ یہ دکان والا حالانکہ مسلمان ہے، اونر مسلمان ہے، پیزے کی دکان والا، سننے میں آیا کہ وہ پورک بیچتا ہے، سور کا گوشت بھی پیزے میں ملا کر کے بیچا جاتا ہے۔ تو یہ صاحب فوراً بھاگے بھاگے اس کے پاس گئے، کہا کہ میں تو آپ کی داڑھی اور آپ کے نام کے سلسلے میں مطمئن تھا، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ صاحب آپ کے لیے نہیں بیچ رہے ہیں، ہمارے پاس دوسرے لوگ بھی آتے ہیں، ان کے لیے بیچا جا رہا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ کسی مومن کا مال نہ چوری کیا جائے، کسی دوسرے کا چوری کیا جائے؟ حلال ہو جائے گا دوسرے کا مال چوری کرنا؟ کسی مسلمان عورت سے زنا نہ کیا جائے، کسی دوسری عورت سے زنا کرنے کی اجازت دے دے گا؟ آپ کو جب خنزیر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حرام فرمایا تو اس کا کھانا تو چھوڑیں، اس کا اٹھانا، اس کا دینا، اس کی طرف اشارہ کرنا، سب کچھ حرام ہوگا۔ کسی نے اگر پوچھا بھی کہ مجھے یہ چیز کھانا ہے
اور مجھے بتاؤ کہاں بکتا ہے. تم نے اگر اس کو ہدایت دیا، راستہ بتایا، تو بھی حرام کام کیا. شراب کی دکان کی طرف تم نے اشارے کر کے بتائی یہاں ملتی ہے، جاؤ لے لو پی لو، تم بھی اس کے گناہ میں برابر کے شریک ہو. یہ اگر آج حالات ایسے ہو گئے ہوں تو بچنا کتنا مشکل ہو گیا ہے، کتنا مشکل ہو گیا ہے. ایک ایسے مسلمان کی دکان پر اس نے دیکھا، یہ بڑا بوال بھی ہوا تھا، بہت کچھ ہوا، لیکن میرے عزیزو اس کا علاج کیا ہے؟ کیا آپ سارے کے سارے مل کر کے ایسی جگہوں سے ان تمام چیزوں کو ہٹانے کی مانگ کریں گے کہ تم یہ نہیں بیچ سکتے، تم یہ نہیں؟ میرے عزیزو یہ دنیا اب الگ لیول پر چل رہی ہے. تمہارے مظاہرے، تمہارے پروٹیسٹ سے کوئی چیز بدلتی نہیں. تم اپنی زبان کے خلاف پروٹیسٹ کرو. اس کو جو ہم نے لذتیں دی تھی، وجہ یہ ہے کہ میں گیا کیوں وہاں پر، یہ زبان مجھے وہاں تک لے گئی کہ مجھے یہی کھانا ہے تو تم وہاں تک پہنچے. اس زبان کو ان تمام لذتوں سے عاری کر دو، نکال دو.